سورہ انعام کی آیت نمبر 52 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين۔ صدق اللہ العظیم۔ اور مت دور کیجیے ان لوگوں کو جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح و شام، وہ اسی کی رضا چاہتے ہیں، آپ پر نہیں ہے ان کے حساب میں سے کچھ اور نہ آپ کے حساب میں سے ان پر ہے کچھ۔ اگر آپ انہیں دور کرنے لگے تو آپ بے انصافوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہم صلی اللہ۔ اس آیت مبارکہ کا پس منظر یہ ہے کہ مشرکین مکہ نے ابو طالب کے ذریعے یہ آپ کے چچا ابو طالب کے ذریعے یہ پیغام بھیجا کہ آپ کے بھتیجے کی جو سے ہمیں اعتراض ہے، ان پر جو مسئلہ ہے، اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ ان کی مجلس میں وہ لوگ ہیں جو یا تو ہمارے غلام تھے، ہم نے ان کو آزاد کر دیا، یا ہمارے دست نگر تھے، ہمارے ٹکڑوں پر پلنے والے تھے، وہ اب وہ ان کی مجلس میں وہ موجود ہوتے ہیں، جیسے حضرت عمار، حضرت صہیب، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، اور سالم، اور اس کے علاوہ عبداللہ بن مسعود، مقداد رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس طرح کے کافی سارے حضرات تھے جن کے بارے میں جو مکہ مکرمہ میں ایک معاشی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے ایک کم تر زندگی گزار رہے تھے بظاہر۔ کچھ غلام تھے ان میں سے جن کو آزاد کیا، کچھ ویسے معاشی اعتبار سے بہت غیر نمایاں قسم کی، معمولی قسم کی زندگی تھی ان کی، اور معاشرے کا ایک جو مقام ہے اس لحاظ سے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے یہ چاہتے ہیں کہ جب ہم لوگ آئیں آپ کی مجلس میں، آپ کے پاس بات سننے کے لیے، تو آپ ان لوگوں کو ذرا سائڈ پہ کر دیا کیجیے، کیونکہ ہم سردار، ہم قریشی، ہم کھاتے پیتے لوگ اور تاجر لوگ ہیں ہم، اور یہ گھٹیا لوگ ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنا ہمارے سٹیٹس کے خلاف ہے۔ آج کل کی زبان میں اگر کہا جائے تو یہ سٹیٹس کا مسئلہ ہے، کلاس کا مسئلہ ہے کہ ہماری کلاس کے یہ لوگ نہیں ہیں، ہم کسی اور کلاس کے ہیں، یہ کسی اور کلاس کے ہیں، اس لیے انہیں آپ ذرا ہٹا دیا کیجیے تو ہمیں آپ کی بات ماننے میں، سننے میں آسانی رہے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے دل میں یہ خیال آیا، اس وجہ سے نہیں کہ صحابہ کو آپ کی نظر میں حقیر تھے، بلکہ اس حرص کی وجہ سے، اس طمع کی وجہ سے جو آپ کو مشرکوں کے ایمان لانے میں تھی، کہ چلو کسی طریقے سے لے آئیں صحیح، بس جیسے آدمی کسی کا ناجائز جائز مطالبہ مان لیتا ہے، چلو یہ تو ہماری بات تو مانے گا، اس کا فائدہ ہے، چلو اس کسی قیمت پر بھی آتا ہے تو آ جائے۔ تو آپ نے گویا کہ یہ قیمت تیار دینے کے لیے آپ آمادہ ہو گئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس موقع پر یہی مشورہ کیا کہ یا رسول اللہ کوئی بات نہیں، یہ تو اپنے ہی لوگ ہیں نا، یہ تو سمجھتے ہیں ساری بات کو، تو آپ ان کو اگر تھوڑی دیر کے لیے کہہ بھی دیا کریں کہ سائڈ پہ ہو جاؤ تو یہ تو اپنے گھر کے لوگ ہیں، یہ محسوس نہیں کریں گے۔ جیسے گھر کا دسترخوان اگر لگا ہو، اچانک مہمان آ جائیں تو جو اپنے دوست ہوتے ہیں، اپنے عزیز ہیں، اپنے گھر کے بچے ہیں، تو آدمی ان کو اشارہ کرتا ہے کہ تم لوگ اٹھ جاؤ۔
تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ان کی بے اکرامی مقصد ہے، مقصد یہ کہ آنے والے کا چلو اعزاز ہو جاتا ہے، اکرام ہو جاتا ہے، تو اس سے وہ نہ کوئی اپنی توہین محسوس کرتے ہیں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قسم کے جو ہے وہ خیال سے، اس طرح کا خیال سامنے رکھتے ہوئے مشورہ دیا کہ ایسا کر لینا چاہیے۔ لیکن اللہ رب العزت پر قربان جائیے، اللہ تعالیٰ کی نظر اور اللہ کی جو رحمتیں ہیں وہ ان کے پیمانے ہی کچھ اور ہیں۔ جب حضور بھی یہ اس بات پہ آمادہ ہو گئے اور حضرت عمر کا مشورہ بھی یہی آ گیا، حضرت عمر عام طور سے ایسے معاملات میں ان کی موافقت اللہ تعالیٰ کی جو منشا تھی اس کے مطابق ہوتی تھی، لیکن یہاں وہ بھی ادھر ہی چلی گئی۔ تو گویا کہ جو غریب صحابہ تھے، نادار صحابہ تھے، وہ بس ایک طرح سے اس فیصلے کے جو ہے منتظر تھے کہ اب یہ فیصلہ آ جائے گا، لیکن اللہ کی جانب سے حکم آ گیا نہیں، ایسا نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ ان لوگوں کا ہمارے ہاں مقام ہے، چاہے دنیا کی نظر میں ان کا مقام ہے یا نہیں ہے، لیکن ان کا مقام ہمارے ہاں ہے، ہم ایسا نہیں کرنے دیں گے آپ کو۔ اور کئی جگہ پر قرآن پاک میں اس مضمون کو بیان کیا گیا ہے۔ ایک واقعہ وہ بھی ہے جو سورہ عباسہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، سرداران مکہ کے ساتھ، تو ایک نابینا صحابی آئے، عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، اور دور سے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کرنے لگے کہ یا رسول اللہ مجھے بتائیے، مجھے رہنمائی کیجیے میری۔ تو آپ کو کسی قدر ناگواری محسوس ہوئی، طبی ہوئی، یا اس خیال سے کہ یہ سرداران قریش بیٹھے ہیں اور یہ آدمی آ رہا ہے۔ تو اس موقع پر اللہ کو اتنی بات بھی گوارا نہیں ہوئی کہ ایک مخلص آدمی، مسلمان مخلص آدمی کا اللہ کے ہاں یہ مقام ہے، چاہے اس کے پاس مال ہے یا نہیں ہے، اس کے پاس دولت ہے یا نہیں ہے، لیکن اس کا اللہ کے ساتھ جو ایک تعلق ہے اس کی بڑی قدر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا ایک خاص تعلق ہوتا ہے جو اللہ اس کی قدر کرتے ہیں۔ جیسے ہم کسی کی جذبوں کی، کسی کی قربانیوں کی قدر کرتے ہیں، ایسے اللہ تعالیٰ بھی انسان کے جذبات کی قدر کرتے ہیں۔ اس کو تو انسان کے مال سے کیا غرض، کس کے پاس کتنا مال ہے، یہ تو مال تو ہمارے ہاتھ کی محل ہے، تو اللہ تو اس کے خالق ہیں، اس کے ہاں کیا درجہ، کیا رتبہ۔ اس لیے فرمایا کہ رب اغبر اشعث مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لا ابرہ۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں تمہارے اندر ہوں گے کہ پراگندہ بالوں میں تیل نہیں، کنگھی نہیں ہے، اور کپڑے جو ہیں گرد آلود ہیں، اٹھے ہوئے ہیں گرد سے، مدفوع بالابواب، کسی آدمی کے پاس اپنی ضرورت لے کر جائیں تو ان کو 50-100 روپیہ قرض بھی نہیں ملتا۔ اتنے بے حیثیت لوگ ہیں وہ معاشرے کے اندر۔ اگر کسی کے پاس سوال لے جائیں، رشتے کا لے جائیں، تو ان کو دھکے دے کے باہر نکال دیا جائے، ایسی کیفیت ہے ان کی، ایسے ہوتے ہیں لوگ۔ لو اقسم علی اللہ لابرہ، تمہاری نظر میں تو فرمایا یہ ہے ان کا حیثیت، لیکن اگر وہ اللہ پر قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم کی لاج رکھتے ہیں۔ اگر وہ کسی بات پہ قسم کھا لیں تو اللہ اس کو پورا کرتے ہیں۔ یعنی تمہارے دنیا کے نظام جو چل رہے ہیں، اللہ ان نظاموں کو الٹ دیتے ہیں، صرف اس میں کہ یہ میرا دوست ہے، میرا محبوب ہے، اور اس نے ایک قسم کھائی ہے۔ جیسے ہم کسی کا مان رکھتے ہیں نا، کوئی ہمارا بہت قریبی ہو، عزیز ہو، کوئی دوست ہو، تو وہ ایک بات کہہ دے کہ یار تم یہ کام نہیں کرو گے، تو آدمی چاہنے کے باوجود بھی کہتا ہے نہیں یار، میرے دوست نے، میرے عزیز نے، میرے محبوب نے اس سے منع کر دیا، میں نہیں کروں گا یہ کام، چاہے مجھے تم لاکھ روپیہ دو، چاہے جتنا مرضی دو، لیکن نہیں، مجھے اس کی محبت روک رہی ہے۔ تو اسی طریقے سے فرمایا کہ ان لوگوں کا اللہ سے اتنا تعلق ایسا قریبی ہوتا ہے کہ اگر یہ بات زبان سے نکال دیں تو زبان سے ان کی بات نکلتی ہے، لیکن اللہ اس کی لاج رکھتے ہیں۔ یہ مقام ہوتا ہے اللہ کا ان لوگوں کا۔ تو اس لیے یہ فرمایا کہ آپ کو کیا خبر کہ کسی کے ہاں کیا مقام۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر فرمایا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما يدریک لعلہ یزکیٰ او یذکر فتنفعہ الذکریٰ اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى۔ پوری اتنی ساری آیات نازل فرما دی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے پر کہ آپ نے تیوری چڑھا لی، منہ پھیر لیا،
اور آپ نے ناگواری کا اظہار کیا کہ یہ کیا بے وقت کے موقع پر آ کر ایسی باتیں کرے جا رہے ہیں، آپ کو نہیں خبر کہ اللہ کے ہاں ان کا کیا مقام ہے۔ اس لیے فرمایا حضور جب وہ عبداللہ بن ام مکتوم آیا کرتے تھے تو فرماتے تھے کہ آؤ میرے دوست، آؤ میرے یار، عاتبنی فیہ ربی، جن کی وجہ سے اللہ نے جو ہے نا میرے ساتھ میٹھا گلا شکوہ کیا، یعنی جن کی خاطر اللہ نے میرے ساتھ گلا کیا ہے اس کا اللہ کے یہاں کیا مقام ہوگا۔ تو اس لیے ان لوگوں کو فرمایا کہ لا تطرد، یہ میرے محبوب آپ ان کو نہ نکالیں۔ اور یہ صرف مشرکین مکہ نے مطالبہ نہیں کیا، بلکہ یہ انسانی فطرت کا مطالبہ ہے، انسان کی غلط فطرت کا مطالبہ لیکن ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی یہی مطالبہ کیا، قالوا انؤمن لک واتبعک الارذلون، کہنے لگے کہ ہم کیسے ایمان لا سکتے ہیں آپ پر۔ نوح علیہ السلام ابتدائی پیغمبر ہیں، یعنی جب سے انسان موجود ہے اس کی سرشت میں یہ جراثیم موجود رہتے ہیں۔ کیا جراثیم ہے؟ جراثیم یہ ہوتا ہے کہ اچھا آدمی وہ ہے جس کے کپڑے اچھے، اچھا آدمی وہ جس کے پاس گاڑی اچھی، اچھا آدمی وہ جس کا مکان اچھا، اچھا آدمی وہ جس کی 4 لوگ بات سنتے ہیں، جس کا سٹیٹس معاشرے میں اچھا ہے نا، بس یہ اچھا ہے۔ جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے وہ اچھا ہے، جس کے پاس پیسہ نہیں، مال نہیں، کوئی سٹیٹس نہیں ہے معاشرے کا، وہ تو آدمی اچھا نہیں ہے۔ یہ ایک بنیادی مسئلہ ہوتا ہے، ہر انسان کے ساتھ ہے کم و بیش، اور یہ شروع سے چلا آ رہا ہے۔ تو نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی یہی کہا کہ ہم آپ کی بات نہیں مان سکتے، کیونکہ آپ کی مجلس میں تو یہ ارذل لوگ بیٹھے ہوئے، یہ گھٹیا قسم کے لوگ، غریب غربا۔ تو انہوں نے فرمایا، نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا اس سے کیا لینا دینا کہ وہ غریب غربا کیا ہے کیا نہیں، میرا تو اس سے غرض ہے کہ وہ اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ پر ایمان لائیں، میں تو اس کی قدر کرتا ہوں، اور اللہ کے یہاں کسی کا کیا مقام یہ اللہ جانتے ہیں۔ تو یہ مطالبہ آج کا نہیں، اس زمانے کا ہے، اور آج بھی ہمارے ذہنوں میں بھی اچھائی کا معیار یہی بن جاتا ہے کہ جس کے پاس مال ہے وہ اچھا ہے، لہذا مال والے کو پروٹوکول دیا جاتا ہے، خواص کا اس کو لقب دیا جاتا ہے کہ یہ خواص ہے، کیونکہ کھاتے پیتے لوگ ہیں، یہ دین کے معاملے میں آ گئے تو زیادہ پروٹوکول دیا جائے گا، اس کا نہیں۔ یہ انبیاء علیہ السلام کی جو تعلیمات ہے اس کے اندر یہ نہیں ہوتا، بلکہ نبیوں کی تعلیمات میں، نبیوں کی سیرت میں تو یہ ایک علامت بن گئی کہ نبی کی صداقت کی، حقانیت کی ایک دلیل بن گئی کہ اس کے جو ابتدائی لوگ ہوں گے، متبعین ہوں گے، وہ غریب لوگ ہوں گے۔ اسی وجہ سے جب ہرقل قیصر روم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات حاصل کی ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے، تو اس میں یہ سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ ان کے جو متبعین ہیں ان میں سے اکثر ضعفاء ہیں یا اشراف، معاشرے کے کمزور لوگ ہیں معاشی اعتبار سے، یا زیادہ بڑے سردار قسم کے لوگ ہیں؟ تو فرمایا ضعفاء، یعنی جو کمزور لوگ ہیں معاشرے کے، وہ ان کے زیادہ متبعین میں سے ہیں۔ تو اسے فرمایا کہ وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ، انبیاء علیہ السلام ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ان کی دعوت پر جو لبیک کہنے والے سب سے پہلے لوگ وہ ہوتے ہیں جو دنیا کے جھنبیلوں سے آزاد ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے آزاد رکھا ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا نا کہ فقر یعنی غربت یہ تو اللہ کا انعام ہے، کیونکہ اس میں آدھی ولایت تو خود فقر ہوتا ہے، یعنی وہ کیفیت جو کہ مال والے کو کتنے مجاہدوں کے بعد، رگڑوں کے بعد حاصل ہوتی ہے کہ دنیا کی محبت اس کے ہاتھ سے نکل جائے، تو وہ اس کو تو پہلے ہی حاصل ہوتی ہے۔ بس بات یہ ہے کہ فقیر اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھے، یعنی مال کے نہ ہونے کو انسان مسئلہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی بری بات ہے۔ مال کا نہ ہونا اگر بری بات ہوتی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی احد پہاڑ کو ٹکراتے نہ۔ جب احد پہاڑ آیا ہے آپ کے سامنے کہ ہم اس احد پہاڑ کو سونا بنا دیتے ہیں، تو آپ کو جو ہے نا ہمارے معیار کے مطابق، جو آج کل کا معیار ہے جس میں ہم اچھا سمجھتے ہیں، ہمارے معیار کے مطابق تو احد پہاڑ لے لینا چاہیے تھا۔ کتنا دین کا کام ہو جاتا اس سے، کتنی جماعتیں تیار ہوتی، کتنے اسلحے خریدے جاتے، کتنے مسئلے ہو جاتے، لیکن نہیں، آپ نے فرمایا نہیں، مجھے نہیں چاہیے، میں تو چاہتا ہوں کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بنوں، صبر کرنے والا بنوں، ایک دن کھاؤں تو شکر کروں، دوسرے دن بھوکا رہوں تو صبر کروں۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بات کو ٹکرایا ہے۔ مال تو آپ نے مال کا پتہ ہی کاٹ دیا پہلے دن امت کے اندر سے کہ دین کا کام مال کی بنیاد پہ نہیں ہوگا۔ جو آدمی دین کے کام کو مال کے ساتھ جوڑتا ہے وہ بیچارہ بہت بڑی غلطی میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات میں، ان کی سیرتوں میں، ان کی دعوت میں یہ بات نہیں ہوتی۔ یہاں تو اصل جذبات چلتے ہیں، مال نہیں چلتا۔ مال جو ہے یہ تو فتنے کا باعث بن جاتا ہے۔ اس لیے غربت یا فقر
یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ غربت اور فقر میں ایک فرق بھی کرتے ہیں بعض حضرات، فرماتے ہیں کہ اگر آدمی کو مال دنیا نہ ملے، دنیا اس کو منہ نہ لگائے، مال اس کو منہ نہ لگائے، وہ تو ہوتا ہے غریب، اور اگر وہ دنیا کو منہ نہ لگائے تو وہ ہوتا ہے فقیر۔ یعنی فقر اس معنی میں زہد جس معنی میں ہے، یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو ٹھکرایا ہے، ٹھوکر ماری ہے اس کو۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، کیا یہ دنیا نہیں کما سکتے تھے؟ کیا یہ دنیا ان کے پاس آ نہیں سکتی تھی؟ بہت پہاڑ سونا بن سکتا ہے تو اور کیا کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن انہوں نے دنیا کے مال کو ٹھکرا دیا۔ انہوں نے کہا دنیا ہمیں نہیں چاہیے، مالی ولی دنیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے دنیا کے زیب و زینت سے کیا لینا میرا، میں تو ایسے حال میں یہاں سے رہوں گا۔ اللہم احیینی مسکینہ و امتنی مسکینہ واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اے اللہ مجھے مسکنت عطا فرما، مسکین رکھ اور مسکینی مار، اور میرا حشر بھی مساکین کے ساتھ کر۔ اس لیے فرمایا کہ جو غریب مسلمان ہے وہ مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائے گا، کیونکہ مالدار تو حساب کتاب میں لگ جائے گا، کہاں سے کمایا، کہاں پہ خرچ کیا، پائی کا حساب دینا پڑ جائے گا اس کو، اور جتنا غریب ہوگا اتنا جلدی وہاں سے نکل جائے گا، کیونکہ کچھ پاس ہی نہیں تو حساب کس چیز کا دے گا۔ اس لیے غربت بذات خود شریعت کی نظر میں، اسلام کی نظر میں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے، غریب ہونا کوئی عیب نہیں ہے۔ ہاں آج کے زمانے میں غریب ہونا بڑا عیب ہے، کہتے ہیں یہ بندہ کماتا نہیں ہے، جی کما سکتا ہے پھر بھی ایسا کر رہا ہے۔ بھائی اگر وہ اس کے فرائض پورے ہیں، اپنے جن کے نفقات اس کے ذمے ہیں وہ پورے کر رہا ہے، تو دنیا کے معیار میں دوڑ میں شریک ہو جانا کہ میں خوب سے خوب تر دنیا کمانے والا بن جاؤں، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ صحابہ نے تو یہ سب کچھ ہوتے ہوئے دنیا کے پیچھے دوڑے نہیں ہیں کبھی بھی، وہ تو اس بات پہ رہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ ان تعلیمات کے ساتھ بھیجتے ہیں اور امت کو بھی یہ سبق دیتے ہیں۔ یہاں یہ سبق ہے ہمارے لیے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں نعوذ باللہ حقارت نہیں تھی ان صحابہ کی، لیکن ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہم اپنی آنکھوں کی جو اینکیں ہیں اس کو ذرا بدلیں۔ ہماری نظروں میں اچھا آدمی وہ ہوتا ہے جس کے پاس پیسہ ہے۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے فرمایا نا، واقعہ لکھا، انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ کوئی درویش کسی مجلس میں گیا، اور وہاں جب محفل تھی، کوئی کھانے کی دعوت تھی، ولیمہ تھا جیسے، وہاں اس نے پھٹے پرانے کپڑے، بیچارہ سادہ سے کپڑے لے کر چلا گیا، تو وہاں کسی نے اس کو گھسنے نہیں دیا۔ اس نے کہا یہ تو بڑے شہزادوں کی محفل ہے، تم کہاں آ گئے؟ تو وہ واپس گیا، واپس جا کر بہت اچھے صاف ستھرے مہنگے کپڑے پہن کے آیا، جوتا پہن کے آیا، امامہ پوشاک لے کر آیا۔ اب جناب آیا تو سب کہنے لگے آؤ جی آؤ جی آؤ جی، سیٹھ صاحب، چودھری صاحب، فلاں صاحب، آ جاؤ آ جاؤ۔ جب اندر گیا تو جا کر اس نے ایک سالن کی پلیٹ اس جیب میں ڈالی، ایک کپڑے کی ادھر مل دی، ایک ادھر مل دی۔ تو لوگوں نے کہا کیا ہو گیا تمہیں؟ اس نے کہا کہ میں تو پہلے بھی آیا تھا، یہ دعوت میری نہیں ہے، یہ اکرام میرا نہیں ہے، تو کپڑوں کا ہے، تو کھانا کپڑوں کے لیے تیار ہوا ہے، میرے لیے تھوڑی تیار ہوا ہے، اس لیے میں کیوں کھاؤں اس کو، میں تو پہلے بھی آیا تھا۔ تو یہ عام طور سے انسان، ہم ظاہر بین ہوتے ہیں، ہم کپڑے سے اور ظاہر کے حلیے سے انسانوں کا اندازے لگاتے ہیں کہ آدمی ایک اچھا ہے برا ہے۔ نہیں، اصل میں انسان ہوتا ہے جو ہر حال میں ہوتا ہے، غربت میں بھی وہی انسان ہوتا ہے، فقر میں بھی وہی انسان ہوتا ہے، مالداری میں بھی وہی ہوتا ہے، اور تونگری میں بھی وہی ہوتا ہے۔ تو انسان کو انسان ہونے کے ناطے پہچاننا چاہیے، اس کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے، پیسے کے ناطے نہیں۔ پیسے والا پڑوسی ہو تو ہر آدمی چاہتا ہے اس کے ساتھ میری سلام دعا ہو جائے، کوئی غریب بیچارہ پڑوسی ہو تو اس کے ساتھ آدمی کتراتا پھرتا ہے کہ کل کو قرض نہ مانگ لے۔ تو یہ انسانیت نہیں ہے، یہ اخلاق نہیں ہوتے، یہ اخلاق کے پردے میں ہماری جو ہے نظر کا دھوکہ ہوتا ہے، اور دنیا کو ہم ضرورت سے زیادہ حیثیت دیے پھر ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی خدمت میں آپ کے سامنے دو لوگ آئے، ایک آدمی گزرا بڑا ٹھاٹھ باٹھ والا، تو آپ نے صحابہ سے پوچھا کیا رائے ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ اچھا آدمی ہے اور عزت دار ہے، بات چیت والا ہے، پنچایت کا آدمی ہے، اگر کسی سے بات کرے تو سنی جاتی ہے، رشتہ مانگے تو دیا جاتا ہے، قرض مانگے تو دل جاتا ہے، یعنی جو معاشرے میں سٹیٹس ہو سکتے ہیں اچھا سٹیٹس اس کے پاس ہے۔ تھوڑی دیر میں ایک اور آدمی گزرا، وہ بیچارہ ایسے ہی پھٹے پرانے کپڑے اور اس طرح، تو فرمایا اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو بیچارہ بس گزارا کر رہا ہے، اتنی غنیمت ہے کہ اس کو لوگ زندہ رہنے دے رہے ہیں، کہیں جائے تو اس کو کچھ ملے نہ، رشتہ مانگے تو دھتکار دیا جائے،
قرض مانگے تو نہ ملے. آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ تو تمہاری ظاہری نظریں ہیں، حقیقت حال یہ ہے کہ وہ پہلے والے آدمی سے اگر روئے زمین بھر جائے، پوری زمین اگر پہلے والے آدمیوں سے بھر جائے اس جیسے لوگوں سے، اور یہ ایک آدمی، تو یہ ایک آدمی اللہ کے ہاں زیادہ قیمتی ہے. تم کیا سمجھو اس بات کو کہ اللہ کے ہاں اس کا کیا مقام ہے؟ ایک عالم فرمانے لگے کہ میں نے تحقیق کی کہ یہ پہلا آدمی تھا یہ کافر تھا. کہتے نہیں، روایات میں مجھے پتا چلا کہ یہ کافر نہیں تھا، وہ بھی مسلمان ہی تھا. تو نہیں، دو مسلمان ایسے تھے کہ جن کے درمیان اس فرق کی وجہ سے کتنا بڑا فرق ہو گیا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ اگر انسان کو غربت میں بھی رکھیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. غربت بھی اللہ کی نعمت ہے. مال جیسے ایک اللہ کا انعام ہے، نعمت ہے، تو فقر اور غربت بھی اللہ کی نعمت ہے. ہاں، بدبخت غریب وہ ہے جو غربت میں بھی اللہ کو بھول جائے. جیسے امیر امارت میں بھول جائے تو وہ بے نصیب ہے، جو غریب اگر غربت میں خدا کو بھول جائے تو وہ بہت زیادہ بے نصیب، اس سے بڑا بے نصیب ہے، کیونکہ غربت اور فقر میں اللہ کے ساتھ اس کا تعلق بہت قریب کا ہوتا ہے. اس کے باوجود انسان اللہ تک نہ پہنچ پائے تو اس سے بڑی محرومی کی بات کیا ہو سکتی ہے. تو یہ بات اس آیت کے اندر ہمارے لیے سبق کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ کہہ دیا کہ آپ غریب صحابہ کو غریب ہونے کی وجہ سے اپنی مجلس سے الگ نہ کریں، تو ہم بھی کسی غریب مسلمان کو غربت کی وجہ سے ہم اس کو پیچھے کریں اور پیسے والے کو آگے کریں تو یہ بات بہت خطرناک ہے. بزرگوں کی مجالس میں بھی، جماعت کے کام میں بھی، اور جگہوں پر بھی اس چیز کو ملحوظ رکھنا چاہیے کہ اگر ہماری ترجیحات کی بنیاد پیسہ ہوا تو یہ کام خراب ہے. ہمارے اندر اس کا مطلب ہے کہ دنیا کی محبت ہے جو اس موقع پر ظاہر ہو رہی ہے. ہم نے سٹیٹس بنانے میں اس چیز کو بنیاد بنا لیا. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین.